اللہ کہا جاتا ہے جسے نہر کافر کہا گیا۔ جب سوال کیا گیا کیا وجہ ہے کہ نہر فرات نہر مومن کہلاتی ہے جبکہ نہر دجلہ نہر کافر کہلاتا ہے، تو روایت کا جملہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں بھیجنے سے پہلے، خلق کرنے سے پہلے عالم ارواح میں ہر چیز کے سامنے ولایت امیر کائنات کو پیش کیا۔ جس نے ولایت امیر کائنات قبول کیا اسے مومن کہا گیا، جس نے ولایت کو ٹکرا دیا اسے کافر کہا گیا۔ نہر فرات اس نہر میں سے ہے کہ جس نے امیر کائنات کی ولایت قبول کیا، اس لیے اسے نہر فرات کا نہر مومن کہا جاتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ کوئی شخص نہر فرات کے پانی سے غسل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ جیسے ایک بچہ بھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے کہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہاں سے ہو؟ کہا اہل کوفہ میں سے ہو۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کیا دن میں ایک دفعہ نہر فرات کے پانی سے غسل کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ امام نے کہا کیا ہر جمعے غسل کرتے ہو نہر فرات کے پانی سے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ بتاؤ ہر مہینے غسل کرتے ہو نہر فرات کے پانی سے؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ بتاؤ سال میں ایک دفعہ نہر فرات کے پانی سے غسل کرتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ تو امام کا جملہ تھا تم کتنی ہی بڑی نیکی سے اور کتنی بڑی خیرات سے محروم ہو گئے، نہر فرات وہ چیز آپ کے سامنے۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو دو چیزیں اس کو سب سے پہلے دی جائے، ایک نہر فرات کا پانی اور ایک تربت امام حسین علیہ السلام۔ روایت کا جملہ ہے کہ بچہ اس سے محب اہل بیت ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے یہاں موجود ہے جو کہ مقام امام عصر والزمان ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ مقام ہے کہ جہاں امام عصر والزمان سے ملاقات ہوئی چند علماء کی، جس کے بعد یہاں ایک مقام تعمیر کیا گیا۔ ظہر کا وقت بھی قریب ہے، آپ یہاں پہ ظہر ادا کریں گے۔ ایک خواب میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں پھر آپ کی زحمت تمام۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے امام سے کہا کہ یہ بتائیں مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا شہزادہ علی اکبر کے مصائب یاد کر کے رو رہے ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے نہیں۔ شہزادہ قاسم کے مصائب یاد کر کے رو رہے ہیں؟ میرا مولا کہتا ہے نہیں۔ شہزادہ علی اصغر کے مصائب یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کہہ رہا نہیں۔ کہا آپ عالی مقام حضرت ابا عبداللہ کے مصائب یاد کر کے رو رہے ہیں؟ میرا مولا کہہ رہا ہے نہیں۔ کہہ رہا میں نے سوال کیا مولا سے، مولا کیا وجہ ہے اتنا رو رہے ہیں؟ امام نے کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بے مکھنا اور چادر پھرایا جا رہا تھا اور بی بی کے لب پہ صرف ایک دعا تھی کہ کوئی مجھے چادر لا کے دے دے۔ یہ خواب سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ آپ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والی ہیں، تو اپنے سروں سے حجاب کبھی نہ جانے دینا، اپنے سروں کا حجاب باقی رکھنا۔ جناب زینب وہ شخصیت ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے زینت تھی۔ بیٹی باپ کے لیے زینت جب ہوا کرتی ہے جب وہ پاک دامن ہوا کرتی ہے، جب وہ باکردار ہوا کرتی ہے۔ اور حجاب کا حکم سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے نہیں رکھا، مردوں کے لیے بھی رکھا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی نظر نامحرموں کی طرف جائے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا جائے۔ یہ مردوں کا حجاب ہے۔ عورتوں کا حجاب ہے کہ جو شریعت نے بیان کیا بالوں کو چھپ سے وہ چہرے کے علاوہ اور ہاتھوں کلائی کے علاوہ باقی پورا بدن اس نے ڈھانپنا ہے۔ تو کوشش کرے کہ جب تک اس مقامات پر ہے اور جب اس مقامات سے جائے، میں نے بارہا اپنی گفتگو میں کہا کہ جب آپ یہاں سے جائے تو کہنے والا یہ کہے کہ اگر ایک بے پردہ انسان، اگر ایک بے نمازی انسان کربلا آنے کے بعد با پردہ اور نمازی بن کے آتا ہے تو میں اپنی نسل کو کربلا بھیجنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ غسل کے متعلق آپ کے سامنے روایت پیش کی۔ اب آپ حضرات میں سے تمنا کریں کہ ہم تو یہاں ہیں اور یہاں تو غسل کرنا ممکن نہیں ہے وغیرہ، تو ایک بات یاد رہے کہ نجف اور کربلا کے اندر جو پانی آپ کے واش رومز کے اندر آتا ہے یہ سارا کا سارا پانی نہر فرات سے آتا ہے۔ تو اگر آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ روایات میں ہے کہ مستحب ہے کہ جب آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو غسل کر کے جائے اور نہر فرات کے پانی سے غسل کر کے جائے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ امام علی مقام کے سب سے پہلے زائر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جب کربلا آئے ہیں امام کی زیارت کے لیے، تو روایت کا جملہ ہے کہ نہر فرات کے پانی سے غسل کیا، ایک تھیلی تھی ہاتھ میں، اس تھیلی کو کھول کے جسم پہ خوشبو لگائی اپنے غلام کے ساتھ اور پھر امام کی زیارت کے لیے گئے۔ تو کوشش کرے کہ جب بھی آپ حرم اطہار میں جائے تو نہر فرات کے پانی سے غسل کر کے جائے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہاتھ ڈبول ہے لیکن یہ پینے کے قابل نہیں ہے. ہاں ہاتھ ڈبول ہے لیکن یہ کہ جیسے مولانا نے فرمایا ہمارے جو نلکوں میں پانی آ رہا ہے ہوٹل کے وہ وہی اسی فرات کا ہی پانی ہے.